ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک شخص 20,000 کا مقروض تھا اور اس کے پاس قرض واپس کرنے کے پیسے نہیں تھے اور صاحب قرض مسلسل مطالبہ کر رہا تھا۔ ایک دن صاحب قرض نے اس سے سخت لہجے میں بات کی اور یہ ظاہر کر دیا کہ اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ اس کے سخت لہجے میں بات کرنے سے قرض لینے والا رونے لگا اور پریشانی کے عالم میں روتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، راستے میں اس کی ملاقات اپنے پڑوسی سے ہوئی جو کہ ایک یہودی شخص تھا۔ یہودی نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ کسی مشکل میں ہے۔ یہودی نے کہا کہ تمہیں دین اسلام کی قسم مجھے بتاؤ کہ تم کیوں پریشان ہو۔ تب مسلمان نے اس کے سامنے سارا ماجرا پیش کیا۔ تب یہودی گھر گیا اور 20,000 درہم لے کر مسلمان کو دے دیے اور کہنے لگا کہ میرا دین تم سے الگ ہے، لیکن میں تمہارا پڑوسی ہوں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تب وہ شخص پیسے لے کر صاحب قرض کے گھر گیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے، یہ اچانک کہاں سے آ گئے؟ قرض دار نے یہودی پڑوسی کا ماجرا بیان کیا۔ تب صاحب قرض یہ سن کر غور و فکر کرنے لگا کہ میں نے ایک مسلمان ہو کر اپنے ایک مسلمان کو تکلیف دی اور دوسری طرف ایک یہودی نے اس کی مدد کی۔ تب اس نے وہ 20,000 درہم اس شخص کو واپس کر دیے اور کہنے لگا کہ میں بھی یہودی سے کم نہیں، اب میں تم سے قرض کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ناظرین، قرض دار خوش ہو کر اپنے یہودی پڑوسی کے پاس واپس آیا اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اسے پیسے واپس کر دیے۔ اس رات کو صاحب قرض نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن برپا ہے اور اس کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے اور اسے حساب کتاب کے بغیر جنت کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس نے فرشتے سے پوچھا کہ مجھے حساب کتاب کے بغیر جنت میں کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ تم نے ایک نیک آدمی پر احسان کیا تھا، جس طرح تم نے اس کے حساب کتاب میں سختی نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح ہم نے بھی تمہارے حساب کتاب میں سختی نہیں کی، اور جس طرح تم نے اپنا مال اس شخص کو بخش دیا، بالکل اسی طرح ہم نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور جب قرض دیں تو قرض دار کو اذیت اور تکلیف نہ دیں، اور اگر آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو قیامت کے روز خدا بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔